11 ذی الحجہ 1444 ہجری۔ آج یہ جمعہ کا دن ہے۔ عام طور پر ذی الحجہ کو قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ قربانی والا اور حج والا مہینہ ہے۔ ویسے اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس دن کے اندر، جس ہفتے کے اندر، جس مہینے کے اندر اسلام کے جان نثاروں نے اپنی جان اسلام پر نچھاور نہ کی ہو، اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلامی تاریخ ان قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ البتہ کچھ شہید، کچھ قربانی دینے والے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جن کی قربانی اتنی عظیم ہوا کرتی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ دروازے کھول دو، لائٹ چلی گئی، بٹن اوپر۔ تو ان قربانیوں میں سے ایک عظیم قربانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جنہیں میں مظلوم مدینہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اور جن کے اندر برداشت کا مادہ سب سے زیادہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ اٹھارہ ذی الحجہ کو بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کیے گئے، اور انہوں نے تحمل اور حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت سے کام لیا کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے نبی کے شہر کا امن خراب نہ ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے شہر کے اندر، میرے ملک کے اندر امن ہو، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے، اور یہ بات اس شہر کے، اس ملک کے لیڈر کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے اندر حلم بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ حلم اور حوصلہ اگر ان دو لفظوں کو ملا دیا جائے تو لفظ برداشت بنتا ہے۔
یعنی ان دونوں کا نچوڑ اس برداشت میں آ جاتا ہے جب اس ملک کے اس شہر کے لیڈر کے اندر برداشت کا مادہ ہوگا، پھر اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر امن ہی امن ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمیں یہی برداشت ملتی ہے۔ ان کی شہادت کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ ان کی سیرت کے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تراشے رکھا۔ اس کتاب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی، وہ لکھی جس کے اندر انہوں نے یہ تذکرے لکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگوٹھی مبارک تھی اس کے نگینے کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، یعنی اس انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کے اوپر قرآن کی یہ آیت الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اے بندے تجھے تیرا رب کافی ہے۔ اگر تو نے رب کو چھوڑ دیا تو تو نے سب کو چھوڑ دیا، اگر تو نے رب کو پا لیا تو نے سب کو پا لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ درج کروایا ہوا تھا کہ اللہ کے بندے تیرے نصیحت کے لیے تجھے موت ہی کافی ہے، کہ تو آئے دن جنازے پڑھتا ہے، جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ تیرے لیے پیغام ہوتا ہے کہ جیسے میں دنیا سے جا رہا ہوں اسی طرح تو نے بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ لکھوایا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، کہ اللہ احینی سعیدا، کہ مجھے جتنا زندگی آپ عطا فرمائیں سعادت والی زندگی عطا فرمانا، وامتنی شہیدا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں جانے کا وقت آ جائے تو اس وقت مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ تو ان میں سے جو پہلا جملہ ہے اللہم احینی سعیدا، کہ اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ سعادت والی زندگی عطا فرمائی، اور وَأَمِتْنِي شَهِيدًا وہ دعا بھی قبول فرمائی، شہادت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کے اندر کسی کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مال عطا فرمائے، اور وہ آدمی مال، کسی کو مال کا مل جانا
اللہ کی طرف سے انعام اور سعادت ہے، پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فقراء پر، مساکین پر خرچ کرنا، یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف مکہ کے نہیں بلکہ عرب کے بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ اس دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 300 ملازم تھے جو بیک وقت ان کے کام کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے مال کو یہ نہیں کہ خرچ نہ کیا ہو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ بھی کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا سب سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، عائشہ گھر میں کوئی کھانے کو ہے؟ جواب دیا، حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے مسجد نبوی کے اندر گئے، وہاں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور کسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ پتہ لینے کے لیے آئے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اجازت چاہی، اجازت مل گئی۔ پوچھا حضور کہاں ہے؟ بتایا گیا مسجد میں ہے، اور امی عائشہ نے ساتھ بتا دیا کہ 3 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے حضور مسجد میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ امی جان، آج یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے میرے نبی کے گھر میں فاقہ ہے اور عثمان کو پتہ تک بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے امی جان، میں آج آپ سے وعدہ لیتا ہوں، اگر کسی دن گھر کے اندر ایسی نوبت آ جائے تو اللہ کے لیے آپ نے مجھے اطلاع کروا دینی ہے، پھر انتظام کروا دینا عثمان کا کام ہے۔ گھر گئے، سامان اٹھایا، دراہم اٹھائے، پھر سوچا کہ اگر یہ سارا کچا راشن لے کر چلا گیا پکانے میں دیر لگے گی۔ روٹیاں بنوائی، بکرا ذبح کروا کے اس کو بھونا، پکا ہوا کھانا بھی لے کر کے آئے، کچا راشن بھی لے کر کے آئے، اور ساتھ ایک سالم بکرا بھی لے کر کے آئے، آ کر کے پیش کر دیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ بتایا آپ کا غلام عثمان دے کر گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسی وقت ہاتھ بلند کر دیے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں عثمان پر راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ اگر بلند آواز سے گئے تو میں اور جملہ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ میں عثمان پر زمین پر راضی ہوں، تو عرش پر عثمان پہ راضی ہو جا۔ صرف یہ نہیں ہے،
اگر میرا موضوع یہ حضرت عثمان کی سخاوت ہوتی تو یہ سارا وقت یہیں پہ لگ جاتا۔ صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس وقت کچھ مشکلات آ گئی اور باہر سے قافلہ آیا۔ جو تاجر حضرات ہوا کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے شہر کے اندر مال آئے تو فوراً خرید لیں، پھر اپنی من مانی قیمت جو چاہیں بیچ دیں۔ سارے تاجر وہاں جمع ہو گئے۔ یہ جو قافلہ شام سے آیا تھا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ سارے تاجر وہاں گئے اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتہ چل گیا کہ مدینے کے اندر مال کی سخت ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ جتنے تاجر جمع ہو گئے، یہ جو مال میں لے کر کے آیا ہوں مجھے منافع کتنا دو گے؟ کسی نے کہا کہ میں ایک کے بدلے ایک دوں گا، کسی نے کہا 2 دوں گا، 3 دوں گا۔ اس کے بعد کوئی اوپر نہ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو اس سے بھی زیادہ منافع چاہیے۔ سامنے آئے ہوئے تاجروں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم سارے مدینہ کے تاجر یہاں پہ جمع ہیں، اگر ہم نے یہ مال آپ سے نہ لیا تو اور کوئی تاجر بچا نہیں ہے جو آپ سے آ کر کے لے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے منافع کم دے رہے ہو۔ فرمایا کہ میں یہ سارے کا سارا مال فقراء اور مساکین کے اندر اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر، فقراء پر، مساکین پر اس مال کو خرچ کروں گا، تم مجھے اس مال کے بدلے میں کوئی 1 روپیہ منافع دے رہا ہے، کوئی 2 دے رہا ہے، کوئی 3 دے رہا ہے۔ جب میں اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کر رہا ہوں تو وہ رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اللہ چاہے گا 1 کو 700 تک بڑھا دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ صرف یہ نہیں کہ 1 کو 700 کر دے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا اور بندے کا معاملہ قرار دیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء فرما کر اشارہ کر دیا خرچ کرنے والے کے دل کے اندر جتنا میری رضا ہوگی، جتنا میری رضا ہوگی، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اس کے لیے اس کے حساب سے اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر رضا کم ہوئی 10 تو ضرور دوں گا، بڑھتی چلی گئی 700 تک دوں گا۔ اگر رضا اور بڑھتی چلی گئی، اخلاص اور بڑھتا چلا گیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تو میرے راستے کے اندر پوری کھجور نہیں آدھی کھجور بھی دے گا، تیرے اس رضا اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے کل قیامت کے دن تجھے میں اس کا بدلہ احد پہاڑ کے برابر عطا فرماؤں گا۔ یہ اخلاص کے اوپر ہے۔ اور سعادت یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو حیا عطا فرمائے تو کہتے ہیں بڑا حیا والا ہے، بڑا حیا دار ہے، لوگوں کا حیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت بھی اعزازی طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرات صحابہ تشریف لاتے رہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، علی المرتضیٰ دیگر حضرات تشریف لائے۔ حضور اسی کیفیت میں رہے۔ حضور کی چادر مبارک پنڈلی سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی۔ اجازت طلب کی گئی، پوچھا گیا کون ہے؟ بتایا گیا عثمان غنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اپنی چادر کو بالکل پنڈلی کے اوپر ڈال دیا، فرمایا کہ اجازت ہے آ جائیں۔ حضرت عثمان آ گئے۔ موجود صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ خصوصی حالت جو ہے عثمان غنی کے لیے کیوں اختیار کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو اگر میں اسی کیفیت میں بیٹھا رہتا یا لیٹا رہتا، فرمایا کہ عثمان غنی جو بات کرنے کے لیے آ رہے تھے، شرم اور حیا ان کے اندر اتنی تھی وہ گفتگو نہ کر سکتے، اس لیے میں نے اپنی یہ حالت تبدیل کی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے حیا اس لیے کیا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہی حیا ہی تو تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 لخت جگر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر دی۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بچی کا میں نے رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا، اور اپنی اس دوسری بچی کا رشتہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو کہہ کر کے آؤ اپنی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کروا دو۔ کیوں؟ اس لیے ان کے اندر حیا اتنی تھی، اور یہ ایک ایسا اعزاز ان کو ملا ہے جو قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا کہ ایک نبی کی 2 لخت جگر کسی ایک امتی کے نکاح میں گئی ہوئی۔ سعادتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن وقت کے اندر تنگی ہے۔ وقت رہا، یاد رہا تو انشاءاللہ مزید اس کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔